انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے، جس میں ہم نے انبیاء کے حوالے سے بات کی، ان کا تعارف پیش کیا۔ دوسرے نمبر پہ چونکہ 4 طبقات ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور دوسرے نمبر پہ صدیقین کا طبقہ ہے، ان کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ اور تیسرا طبقہ ہے شہداء کا طبقہ۔ اب شہداء کون ہیں؟ کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا۔ شہداء شہید کی جمع ہے، شہید کی جمع، اور شہید کا معنی ہوتا ہے حاضر، موجود، گواہی دینے والا۔ یہ اس کا ایک لٹرل لغوی معنی ہے، جبکہ شرعی زبان میں، شرعی اصطلاح میں شہید 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے شہداء بمعنی علماء، جن کو علم ہے، علم وحی ہے، شہداء بمعنی علماء۔ اور دوسرا ہے شہداء بمعنی شہدائے جہاد، جو اللہ کی راستے میں اپنے جان کو قربان کرتے ہیں، وہ بھی شہید کہلاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ بات کی ہم نے شہداء بمعنی علماء۔ علماء کو بھی شہید کہا گیا ہے کیونکہ یہ گواہ ہیں انبیاء کی تبلیغ کے، انبیاء کے علم کے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں سے کہا تھا، سورہ آل عمران کی بات ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو اس شخص کو من آمنہ جو ایمان لا چکا ہے۔ اس کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے یہودی چونکہ تگ و دو کرتے تھے، اس کو کنفیوز کرتے تھے، تو اللہ نے کہا اس کو کیوں روکتے ہو؟ تبغونہا عوجا، تم اسلام میں کجی عیب تلاش کرتے ہو تاکہ تم اسلام پہ اعتراض کر سکو، اور جو نیا مسلمان ہے اس کو تم اشکال میں ڈال کے اسلام سے روک سکو۔ یہ تم کیوں کرتے ہو حالانکہ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم شہداء ہو۔ تو کیا معنی کرتے ہیں، ترجمہ کرتے اردو میں کہ حالانکہ تم جانتے ہو، تو شہداء معنی جاننا ہو رہا ہے۔ وہ کیوں کہ شہداء بمعنی علماء، کہ تم وَأَنْتُمْ شُهَدَاء ای انتم علماء۔ جلالین میں یہی تفسیر لکھی ہے کہ تم علماء ہو، تو شہداء بمعنی علماء۔ دوسری دلیل قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں ہی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ شہد اللہ، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، یہ اس کا عام اردو ترجمہ کر رہا ہوں، بعد میں وضاحت بھی کرتا ہوں۔ شہد اللہ، اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، واولو العلم، اور اہل علم بھی گواہ ہیں، معنی علماء بھی گواہ ہیں۔ تو شاہدہ کا معنی میں نے کیا کیا، گواہ، یہ عام اردو میں چلتا ہے ایسے، لیکن فتح القدیر میں امام شوکانی رحمہ اللہ نے شاہدہ بمعنی بیّن و اعلم یہ ترجمہ کیا ہے عربی میں، بیّن و اعلم۔ بیّن کا مطلب بیان کرنا، و اعلم آگے سکھانا۔ اللہ نے آگے سکھایا کہ میں رب ہوں، اور فرشتوں نے آگے سکھایا کہ اللہ رب ہے، اور اولو العلم، اہل علم نے آگے بیان کیا کہ اللہ رب ہے۔ تو معنی اہل علم کو علم ہے اللہ کی وحی کا، اس لیے وہ شہداء کہلاتے ہیں،
گواہ ہیں انبیاء کی تبلیغ کے۔ دو دلیلیں ہو گئی۔ تیسری اور آخری دلیل اس بارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، کس طرح؟ یعنی جس طرح ہم نے یہ بیت اللہ کو تمہارے لیے قبلہ بنایا ہے، اسی طرح جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کا معنی افضل امت، امت محمدیہ کو خیر امت، افضل امت بنایا۔ اسی طرح کس لیے بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ شہداء بنو، گواہ بنو۔ یہاں شہداء بمانا گواہ ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ گواہی دیں۔ یہ اس کا صرف ترجمہ کیا۔ اب اس کی وضاحت سمجھیں کہ قیامت کے دن تین طرح کی شہادتیں ہوں گی، تین طرح کی گواہیاں ہوں گی۔ یہ اس آیت کی روشنی میں بات سمجھنے والی ہے کہ تین طرح کی گواہیاں ہوں گی قیامت کے دن۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے کہ میں نے جو مجھے پیغام دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، میں نے صحابہ کو منتقل کر دیا، پہنچا دیا۔ صحابہ گواہی دیں گے کہ ہم نے جو علم سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو آگے تابعین تک منتقل کر دیا۔ تابعین اسی طرح ہر طبقہ آگے آگے گواہی دے گا۔ علماء بھی، علماء ربانیین گواہی دیں گے یا اللہ جو علم تو نے ہمیں سکھایا تھا، جو ہم نے سیکھا تیری توفیق سے، وہ ہم نے آگے منتقل کر دیا، ڈیلیور کر دیا۔ یہ گواہی دیں گے علماء۔ یہ پہلی گواہی، اور اسی وجہ سے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا، کیونکہ اس نے آگے سکھانا ہے، کیونکہ انبیاء تو نہیں رہے، تو اس نے یہ فرض سنبھال لیں۔ اور نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کیا فرمایا کہ جو شاہد ہے وہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دے۔ تو شاہد کا معنی کیا ہے کہ علم ہے اور علم کو آگے پہنچانا۔ تو کیا معنی نکلا کہ علماء ہیں، علم ہے تو علم کو آگے پہنچانا، یہ شاہد ہے، یہ شہداء ہیں۔ یہ پہلی گواہی تھی۔ دوسری گواہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے، اللہ کی عدالت میں مقدمہ پیش کریں گے جن لوگوں نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا، قرآن سے جو ہے وہ جدا ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے خلاف نبی اسلام اللہ کی عدالت میں مقدمہ پیش کریں گے، گواہی دیں گے۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن تو آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، اب قرآن کی ضرورت نہیں ہے، اب نیا دور ہے، نئے حکام آنے چاہیے، نئے اصول وضع ہونے چاہیے، قرآن تو بڑی پرانی کتاب ہے سر۔ کچھ ایسے بھی، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے اس کو ایک جو ہے وہ عملیاتی کتاب سمجھ لیا اور اسے تعویذ بنا بنا کے دیے، اور اس کا جو اصل مقصد تھا اس کو بھول گئے۔ اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو انتہائی مشکل ترین کتاب سمجھ لیا، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی بھئی اس کی، اور عقیدتاً اس کو ایک غلاف میں لپیٹ کے گھر کے اوپر اونچی جگہ پہ جا کے رکھ دیا تبرکن، اور اس کی طرف التفات بھی نہ کیا وہ کہتا کیا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن تو سمجھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، اس کے اندر احکام کون سے، لیکن ایک فرقہ وارانہ تعصب کی وجہ سے اپنی مرضی سے اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، اپنے مسلک کی ترجمانی کرنے کے لیے من گڑت اور خود ساختہ تعویلیں اس کے اندر کی۔ جو منزل من اللہ تعویل ہے، جو منزل من اللہ اس کی تفسیر ہے، اس کو بیان نہیں کیا، بس خود ساختہ۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی
خواہشات نفس کے پجاری بنے اور قرآن کے احکام کو جان بوجھ کے دیدہ دانستہ چھوڑ دیا، نافرمانی کی، ان سب لوگوں کے خلاف قرآن مجید میں سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ، میری یہ قوم کے یہ چند لوگ کھڑے ہیں جن لوگوں نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اب جس کے بارے میں نبی گواہی دیں اس کے خلاف کیا بنے گا اس کا؟ تو یہ دوسری گواہی ہے جو اس آیت میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا میں بیان کر رہا ہوں۔ تیسری ایک گواہی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے۔ سابقہ انبیاء آئیں گے، اللہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ کہیں گے یہ یا اللہ ضرور پہنچا دیا، جس قدر ہمیں ممکن ہوا ہر ممکن کوشش کی۔ لیکن جو امت کے کافر ہوں گے وہ انکار کر دیں، کہا نہیں ہم تک تو کوئی رسول نہیں آیا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلا، جان بوجھ کے اپنی جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بولیں گے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کی امت ان کے خلاف گواہی دے گی، کہے گی ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا، تو اللہ کہیں گے نوح تمہارا کوئی گواہ؟ پھر نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میرا گواہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر امت محمدیہ کے لوگ گواہی دیں گے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، یعنی نوح نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 950، 950 سال۔ اور سورۃ نوح یہ بھی بتاتی ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ میں نے دن رات ان کو تبلیغ کی، تو ہم ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو یہ تین گواہیاں ہیں۔ تو خلاصتاً کہ امت کے علماء کو شہداء کہا گیا، کیوں؟ شہداء کا معنی انبیاء کی تبلیغ کے شاہد ہیں۔ دوسرے نمبر پہ انبیاء نے جو علم حاصل کیا اس کو آگے منتقل کیا، آگے ڈیلیور کیا، اس بنا پہ ان کو جو ہے وہ شہداء کہا جاتا ہے۔ یہ علماء ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی خاص ایک پیشہ ہے، ساتھ کوئی بھی شخص ہے علم حاصل کرے وہ علماء کی لسٹ میں آ سکتا ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ کوئی اس کی مہر ہے اس کی یا اس کی وہ لیبل ہے، یہ اس کو لگے گا تو عالم بنے گا۔ کوئی عامی بندہ بھی اگر محنت کرے قرآن و حدیث کو سمجھے اور اس کے اندر جو ہے وہ جدت لے، اب اس کے اندر علم کے اندر جو ہے وہ پختگی لے کے آئے، وہ بھی علماء کی لسٹ میں آ سکتا ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ملتے ہیں، ضروری نہیں کہ ممبر پہ کھڑا ہونے والے عالم ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ مسلح پہ کھڑا ہونے والے عالم ہوتا ہے، کئی ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو ایسے نہیں ہے کہ ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن علم بہت ہے ماشاءاللہ، لیکن آگے منتقل بھی کرنا ہے، اس کی بھی شرط ہے۔ دوسرے ہیں شہداء، دوسرے نمبر پہ وہ شہداء جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، ان کو بھی شہید کہا جاتا ہے۔ من مات من المسلمین فی سبیل اللہ دون غرض الدنیا، دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور جو شہید ہوتا ہے اس کی دنیا میں زندگی کا مقصد بھی اللہ کے دین کو بلند کرنا اور جان دینے کا مقصد بھی اللہ کے دین کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد اور اسی لیے غازی، اس کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو شہداء دوسرے نمبر پہ وہ شہید ہیں جن کو جو غزوے میں، جنگ میں، جہاد میں اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں۔ ان شہیدوں کے چند فضائل بھی نبی اسلام نے بیان فرمائے ہیں، قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، ان چند فضائل کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات، جو شہید ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ نے ایک ڈیلنگ کی ہے۔ کیا ڈیلنگ کی؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے، کس کے عوض؟ جنت کے بدلے۔ یعنی اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے اپنی جان دو، اپنا مال دو، میں تمہیں جنت دوں گا۔ یہ ڈیلنگ ہو گئی۔ اور مزے کی بات ہے، جان کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اور مال کس نے دی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی چیزوں اللہ کو واپس کرنی ہے اور بدلے میں جنت لینی ہے، اپنی کوئی چیز۔ لیکن اللہ کا انداز کیسا؟ اللہ خرید لیں، اللہ کی دی تو اللہ نے،
ہماری تو ملکیت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ خرید رہے ہیں کس کے بدلے؟ کہ میں تمہیں جنت دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوگی جس میں اللہ رب العزت نے مومنین سے، مجاہدوں سے ایک جو ہے وہ عہد لیا ہے، ان سے ایک ڈیلنگ کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے اس کو مردہ نہ کو، میت نہ کو۔ عام زبان میں ہم میت استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ میت آ رہی ہے، میت کو غسل دے دیا گیا، میت کو کفن دے دیا گیا، میت جنازہ کا لے کے آ رہے ہیں، میت میت لفظ بولتے ہیں۔ لیکن شہید کی باری ہے کہ اس کو نہ مردہ سمجھو نہ مردہ کو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں۔ اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا ولا تحسبن اللہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، قتل ہوئے، ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ کیسے رزق دیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا شہید کی روحیں چھوٹے چھوٹے پرندوں میں سبز کلر کے، ان کے اندر اللہ ڈال دیتے، اور وہ پرندے پوری جنت میں چکر کاٹتے اور پھرتے ہیں، اور پھرتے پھرتے اللہ کے پاس آ گئے۔ اور اللہ نے پوچھا، اب وہ پرندے نہیں ہیں، شہید ہیں، شہیدوں کی روحیں، لیکن شیپ دی گئی۔ اللہ نے پوچھا بتاؤ کوئی خواہش؟ کہتے ہیں یا اللہ جنت میں کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ جنت میں کسی چیز کی کمی ہوتی نہیں ہے، خواہش کس بات؟ نہ کوئی خواہش کرو۔ حدیث کہتی ہے کہ بار بار اللہ اصرار کرتے ہیں، جب وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں پوچھتے رہیں گے تو پھر ان کو بتانا پڑا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، کہ ہم تیری راہ میں قربان ہوں اور دوبارہ آئیں۔ مانا اس کو جو لذت ملتی ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی، وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو مانا جنت سے زیادہ لذت ہوگی تبھی اس نے مانگی، جنت سے بھی زیادہ ہوگی لذت۔ بلکہ نبی اسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کوئی بھی بندہ مومن ہو، دنیا سے گیا ہے، جنت اس کو مل گئی، کوئی بھی جنتی آدمی دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ تو نبی اسلام خود کہتے تھے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میرا دل کرتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید۔ کیونکہ شہادت کی جو مزہ ہے، لطف ہے اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا، وہ لطف ہی کچھ اور۔ تو یہ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ شہید وہ ہستی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شہید کو 6 انعامات ملتے ہیں، 6 انعامات۔ للشہید عند اللہ 6 خصال، 6 انعامات اس کو دیے جاتے ہیں اللہ کے۔ پہلا انعام یہ اس کو ملتا ہے یوفر له من اول دفع من دمہ، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ نبی اسلام نے فرمایا جیسے اس کی روح قبض ہوتی ہے، اس کو اس کا جو جنت میں مقام ہوتا ہے اس کو سامنے دکھا دیا جاتا ہے، یہ تمہارا مقام۔ تیسرے نمبر پہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا، یہ اس کے ساتھ ہی میچ ہے، 3 ہو گئے۔ اور اگلے نمبر نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ فزع الاکبر، قیامت کے دن بہت بڑی ہولناکی ہوگی، بہت بڑی دہشت اور وحشت ہوگی، بہت خوف ہوگا، لیکن اللہ شہید کو اس دن کے خوف سے، ڈر سے، فکر سے، دہشت وحشت سے، ہولناکی سے اللہ بچا لے۔ یہ شہید کا درجہ نبی اسلام نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا وَيُحُلَّ حُلَّةَ الْإِيمَانِ، اس کو ایمان کا حلہ، ایمان کا کرتا اس کو پہنا دیا جاتا ہے۔ یہ شہید کے درجات ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا وَيُزَوَّجُ مِنْ حُورِ الْعِينِ، اس کو 72 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ شہید کا درجہ ہے، یہ شہید کا مقام ہے۔ اور نبی اسلام نے وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ رِقَابِهِ، 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ اس کے خاندان کے کتنے لوگ؟ 70 لوگوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ما من
کلم یقلم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس کو کوئی زخم لگا، یا شہید ہی ہو گیا، یا معمولی زخم لگا اور غازی بن کے لوٹ آیا، زخم لگا بس، اور قیامت کے دن آئے گا، آپ نے فرمایا اس زخم سے جو خون نکل رہا ہوگا اس کا رنگ تو سرخ ہوگا، لیکن اس کی جو خوشبو ہوگی وہ کستوری کی ہوگی، کستوری کی اس کے اندر سے مسک، اور جو ہے وہ اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور شہید وہ شخصیت ہے کہ جس پر فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میرے والد فوت ہو گئے، شہید ہو گئے جنگ کے اندر، تو ہمارے گھر والے رو رہے تھے، تو نبی اسلام پاس سے گزرے اور آپ نے کہا کہ تم رو یا نہ رو، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے نورانی مخلوق نے اس کی نعش پر، اس کے جسد خاکی پر اپنا سایہ کیا ہوا، تو شہید پر اللہ کے فرشتے بھی سایہ کرتے ہیں۔ اور شہید وہ شخصیت ہے جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ایک دن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اسلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں۔ پریشانی دیکھی، نبی اسلام نے پوچھا کیا ہوا؟ ابا شہید ہو گئے، بس ٹینشن۔ کہا پریشانی کس بات کی؟ کہا پریشانی کوئی نہیں، بس مجھے یہ بتا دیں، تسلی دے دیں کہ میرے ابا کس حال میں۔ تو ان کے ابا کو نبی اللہ تعالیٰ نے قریب بلایا، جیسے تمام شہیدوں کو بلاتے ہیں، ان سے پوچھا ہاں بھی تمہاری کوئی خواہش؟ کہتے ہیں کوئی خواہش نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کوئی خواہش؟ تو کہنے لگے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے مقام کے بارے میں میرے گھر والوں کو بتا دیا جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا وحی کے ذریعے سے کہ جا کے نبی اسلام کو بتاؤ، تو نبی اسلام نے جابر بن عبداللہ کو بتایا۔ تو شہید اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، یہ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ شہید کے جنازے پہ فرشتے بھی آتے ہیں۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ پہلی رات کے دلہا، پہلی رات، شادی کی پہلی رات ہے، اپنی بیوی کے پاس موجود ہیں کہ اللہ کے نبی اسلام کی طرف سے آواز آیا حی علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف۔ بیوی نے کہا صبح چلے جانا، کہا نہیں، جب نبی اسلام کو فرمان آ گیا پھر کوئی ڈیلے نہیں، چل پڑے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو نبی اسلام نے کہا اپنے صحابہ سے ذرا اس کی بیوی سے پوچھ کے آؤ، اس کو فرشتوں نے غسل دیا، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی جب یہ گھر سے نکلے تھے ان پہ غسل واجب تھا، فرض تھا، تو اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتوں نے اس کو غسل دیا، ہمیں غسل دینے کی ضرورت نہیں۔ تو شہید وہ ہستی ہے، یہ وہ مقامات ہیں جو نبی اسلام نے فرمائے۔ شہید کو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، غزوہ احد میں شامل ہیں، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، غزوہ احد میں شامل ہیں، اور کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکا، اللہ دیکھے گا، آئندہ موقع ملا تو اللہ دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں۔ نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، کہتے ہیں اگر آئندہ موقع ملا اللہ دیکھیں گے میں کیا کرتا ہوں۔ کتنا بڑا جملہ ہے۔ غزوہ احد آیا، تو غزوہ احد میں آپ کو پتہ ہے کہ حالات بگڑ گئے تھے، معاملات شکست کی طرف آگے، افواہ پھیل گئی کہ نبی اسلام شہید ہو گئے۔ تو نضر بن انس کہتے ہیں اگر نبی اسلام نہیں رہے تو میرا کیا دنیا میں، کود پڑے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے اور کہتے ہیں چلو، کہتے ہیں نہیں، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، پہاڑ کے اس دامن سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی۔ یہ تعبیری بات نہیں تھی، حقیقت میں جنت کی خوشبو آ رہی تھی، اور کود پڑے کافروں کی صفوں میں، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور اس قدر زخم لگے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک بھگدڑ مچ گئی تھی احد میں، تو چاروں طرف سے ان پہ وار ہو رہے ہیں، اس قدر زخمی ہو گئے تھے کہ اپنے رشتہ دار ان کی شکل نہیں پہچان پا رہے تھے، زمین پہ لیٹے ہیں، شکل نہیں پہچانی جا رہی کون ہے۔ پھر ان کی بہن آئی، وہ بھی نہیں پہچان سکی، اس نے ہاتھ کے پوروں سے، انگلیوں کے پوروں سے پہچانا یہ میرا بھائی ہے، اس قدر زخم لگے۔ تو بات کہاں سے، فضیلت کہاں بیان کرنی ہے کہ ان کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ شہید وہ شخصیت ہے کہ شہید ہونے سے پہلے اس کو جنت کی خوشبو آ جاتی ہے، اور جب شہید ہونے لگتا ہے، روح نکل رہی ہے، اس کو جنت کا مقام دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور جب اس کا جو خون نکلتا ہے اس کو جو ہے وہ سارے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صرف آخری بات اور بات ختم کرتے ہیں
کچھ ایسے لوگ ہیں جو شہید نہیں ہوتے، اللہ کے راستے میں جان قربان نہیں کرتے، لیکن پھر بھی شہید ہیں، پھر بھی شہید کا درجہ ملتا ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ شخص ہے من علی الشہادہ بصدق، جو اللہ سے سچائی سے، صدق دل سے شہادت کا طلبگار ہو، دعائیں کیا کرتا ہو یا اللہ شہادت دے دے، چاہے اس کی موت بستر پہ آئے وہ بھی شہید ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و بلد رسولک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں اور نبی کے شہر مدینہ میں مجھے شہادت دے۔ اور صحابہ ایران ہوتے، لوگ ایران ہوتے، آپ یہ دعا کرتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینے میں سارے آپ کے حمایتی مسلمان ہیں، اور نہ مدینہ حرم ہے، اس میں جنگ بھی نہیں ہو سکتی، آپ کی ساری عزت احترام کرنے والے، آپ کیسے شہید ہوں؟ لیکن دعا کیا کرتے، پھر شہید ہوئے، مسجد نبی میں شہید ہوئے۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ملعون نے نماز کی حالت میں فجر کی نماز کرا رہے تھے، ان کو شہید کیا، تو یہ تو واقعی شہید ہوئے تھے۔ لیکن نبی اسلام نے فرمایا کہ جو آدمی شہید نہ بھی کیا، اس کی موت بستر پہ آئے لیکن صدق کے دل سے شہادت مانگتا رہا پوری زندگی، وہ شہید ہوگا، اس کو شہادت کا درجہ ملے گا اس کی صدق نیت کی وجہ سے۔ یہ پہلے نمبر۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے، مال کو بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ مثال کے طور پہ راستے میں ایسے حالات آتے ہیں کہ راستے میں گاڑی میں جا رہے ہو، گن پوائنٹ پہ کہتا ہے نکالو، تو اگر تو چند روپے ہیں تو دے دے، جان چھڑائے، جھگڑا نہ بنے۔ اگر لیکن ایک کثیر مال ہے تو اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کرے، اگر وہ مارا گیا تو شہید ہو۔ نبی اسلام نے فرمایا من قتل دون دینہ فہو شہید، جو اپنے دین بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ من قتل دون اہلہ فہو شہید، جو اپنے گھر والوں کو بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا من مات فی الطاعون فہو شہید، جو طاعون کی بیماری میں، وبا میں مارا گیا وہ شہید ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا المطعون شہید، جو پیٹ کی بیماری سے، طاعون کی بیماری سے، المبتون پیٹ کی بیماری سے جو مارا گیا وہ شہید ہے۔ والغرق، جو سمندر میں ڈوب کے مر گیا، مرا وہ شہید ہے، ہوئی خوشی نہیں، ایسے گر گیا، جو ہے وہ نادانستہ طور پر گر گیا وہ شہید ہے، خودکشی والا نہیں۔ اور آپ نے فرمایا وصاحب الحدم، وصاحب الحدم فهو شہید، جو آدمی کسی جگہ کے نیچے آگے، دیوار کے نیچے، گاڑی کے نیچے آگے وہ مر گیا وہ شہید ہے۔ آپ نے فرمایا والمرأة تموت بجمع، ایسی عورت جو ڈیلیوری کے دوران جو ہے وہ مر گئی وہ شہید ہے۔ اور آپ نے فرمایا وصاحب الحریق شہید، جو جل کے مرا وہ شہید ہے، خودکشی نہیں، ویسے آگ لگی نادانستہ طور پہ وہ شہید ہے۔ یہ چند اقسام نبی اسلام نے بیان فرمائے کہ یہ شہید وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں قربان نہیں بھی ہوئے لیکن پھر بھی ان کو آپ نے شہید کا درجہ دیا۔ تو یہ بات چلی تھی شہداء پہ، بات لمبی ہو گئی۔ یہ شہداء دو معنی ہیں، ایک شہداء بمعنی علماء ربانیین ہیں جو انبیاء کی تبلیغ کے شاہد ہیں اور ان کو آگے پہنچانے والے ہیں، اور دوسرے وہ شہداء ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان قربان کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہ تیسرا طبقہ تھا شہداء کا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان شہداء میں اور صدیقین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔